بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لی جائے تو گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو جائے ان کو سونف والا دودھ روزانہ پلایا کریں۔ جن لوگوں کو نہاتے وقت بال ٹوٹتے ہوں ان میں پروٹین کی کمی ہوتی ہے، اس لیے پروٹین والی خوراک زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ مولی کو دہی کے ساتھ کھانے سے چہرے کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ بنے ہوئے چنے معدے کو صاف کر دیتے ہیں۔ جب معدہ صاف ہو تو چہرے پر رونق آتی ہے۔ خواب میں دانت گرتے دیکھنا عمر دراز ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، ساگودانہ کو اگر بچوں کی ابتدائی غذا میں شامل کیا جائے تو ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ان کے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہڈیوں اور پٹھوں کی مضبوطی کے لیے ساگودانہ پٹھوں کی افزائش اور مضبوطی میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ گنے کے رس کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ موتیوں کی شکل کے یہ دانے پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں جو جسم کے مطلوبہ مقدار میں پروٹین فراہم کرتے ہیں۔ ان کو مطلوبہ مقدار میں پروٹین ملنے سے پٹھوں کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے اور متاثرہ پٹھوں کی افزائش بھی ہو جاتی ہے۔ جسمانی طاقت میں اضافے کے لیے ایسے افراد جو سخت ورزش کرتے ہیں، زیادہ دیر تک سخت جسمانی مشقت میں مشغول رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ساگودانہ نہایت مفید ہے۔ اس کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے تھکن کم ہوتی ہے، کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جو باڈی بلڈنگ کا شوق رکھتے ہیں، مسلز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ناشتے میں ساگودانہ کو شامل کر سکتے ہیں۔ صبح ناشتے میں ساگودانہ استعمال کرنے سے دیر تک بھوک کا احساس نہیں ہوتا، انسان کی طبیعت مثبت محسوس کرتی ہے، ہاضمہ میں بہتری ہوتی ہے، نظام انہضام میں بہتری ہوتی ہے۔ ساگودانہ صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے معدے کے مراض مثلاً گیس، بدہضمی، قبض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ساگودانہ جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو بہتر بناتا ہے۔ بلڈ پریشر میں بہتری کے لیے ساگودانہ میں پوٹاشیم وافر مقدار میں پائی جاتی ہے جو خون کی گردش کو بہتر بنانے میں مفید سمجھی جاتی ہے۔ خون کی گردش میں بہتری آنے کی وجہ سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساگودانہ کے استعمال سے بلڈ پریشر بھی نارمل رہتا ہے۔ ایسے افراد جو ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوں ان کو دن میں 1 کپ پکا ہوا ساگودانہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے آسانی کے ساتھ بلڈ پریشر کم کیا جا سکتا ہے۔ وزن میں اضافے کے لیے بھی ایسے افراد جو وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں ساگودانہ کو دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ طبی ماہرین ساگودانہ سے بنے ہوئے کھانوں کو بھی وزن میں اضافہ کرنے کے لیے مفید قرار دیتے ہیں۔ ساگودانے کے استعمال سے جسم میں طاقت آتی ہے، جسمانی کمزوری، لاغرپن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ ساگودانہ کا استعمال لازمی کریں جو بہت جلدی تھک جاتے ہیں یا جسم میں کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو جم جاتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں، مسلز بڑھانا چاہتے ہیں، ساگودانہ کا استعمال کریں۔ استعمال سے آپ کے جسم میں چستی اور توانائی آئے گی۔ ساگودانہ بڑھتی ہوئی عمر کے بچوں کو لازمی استعمال کروائیں۔ اس کے استعمال سے بچوں کی گروتھ بڑھتی ہے۔ وہ بچے جو قد نہیں نکال سکتے، بچوں کو ساگودانہ کا استعمال کروائیں، اس سے قد بڑا اور صحت میں نشو و نما ہوتی ہے۔
ہمارے بزرگ صحت مند رہنے کے لیے اور لمبی عمر پانے کے لیے صدیوں سے استعمال کرتے آئے ہیں۔ ہڈیوں کی نشو و نما میں بہتری کے لیے ساگودانہ کیلشیم، آئرن اور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، جو ہڈیوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور کمزور ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جسم کو کیلشیم وغیرہ متوازن مقدار میں حاصل ہونے سے ہڈیوں کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے اور تھکاوٹ میں بھی کمی آتی ہے۔ حاملہ خواتین ساگودانہ کا استعمال لازمی کریں، ان کے لیے فائدہ مند ہے اور آنے والے بچے کے لیے بھی ساگودانے کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ اس سے ہونے والا بچہ صحت مند اور خوبصورت پیدا ہوگا۔ ساگودانہ کے استعمال سے جلد کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ساگودانے کے استعمال سے حاصل ہونے والی جلد کے فوائد جلد کو گورا اور نکھارنے میں مدد دیتے ہیں۔ ساگودانہ یا پیسٹ جلد پر لگانا جلد کی خوبصورتی کے لیے مفید ہے۔ نمبر 2، ساگودانہ کی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات جن لوگوں کو بہترین بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 3، ساگودانہ اور دودھ کے فیس پیک سے آپ کی جلد صاف اور سخت ہونے سے بچتی ہے، پمپلز کو دور کرنے میں اور سکن کو تر و تازہ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ چہرے کی باریک لکیروں اور جھریوں کو چھپانے میں مدد دیتا ہے، جلد کی نرمی کو بھی فروغ دیتے ہیں، جو کہ کیل مہاسوں کو کم کرنے اور چھائیوں کو ہلکا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پانی کے ساتھ لہسن اور چقندر کھا لو، پیٹ ایسے ہی اندر چلا جائے گا جیسے کوئی جادو ہو گیا۔ 5 عادتیں جو انسان کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں۔ ذہنی تناؤ، ڈپریشن، اکیلا پن اور زیادہ آئلی چیزیں کھانے سے انسان کے چہرے کی بناوٹ اور جلد خراب ہو جاتی ہے۔ اپنے ہونٹوں کو 25 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کریں۔ یہ ورزش ایک ہی ٹائم میں 5 بار دہرائیں۔ 15 سے 20 دنوں میں چہرے کی خوبصورتی میں نمایاں فرق نظر آئے گا۔ جن کے چہرے پر چربی ہو وہ یہ ضرور کریں۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر منہ دھویا کریں، چہرہ ہمیشہ جوانوں جیسا رہے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے جاننا ممکن ہے تقریباً 80% دنیا کی آبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی جہاز کا سفر نہیں کیا۔ اگر معدے کو زندگی بھر تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ جن لوگوں کو پاؤں پر زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کچی استعمال کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ جن افراد کو جوڑوں کا مسئلہ ہو وہ مونگروں کی پھلیاں پکا کر کھایا کریں۔ اگر آپ پیشاب کے قطرے کی بیماری میں مبتلا ہیں تو ادرک لیں، اس کو کوٹ لیں اور ناخن برابر روزانہ صبح نہار منہ ناشتے سے پہلے نگل لیا کریں، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، قے اور متلی کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ پیاز کاٹتے وقت چنگم چبھانے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ ناظرین، اگر آپ کے بال گر گئے ہیں یا گرتے ہیں تو ناریل کے پانی میں لیموں اور باداموں کا رس ملا کر سر پر لگائیں، 15 دن میں بال آ جائیں گے۔ روزانہ 7 دانے کشمش رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ کشمش کھا لیں اور پانی پی لیں، یہ جسم میں گھوڑے جیسی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ سونے کے لیے باریک تکیے کا استعمال کریں، گرم تیز چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی خوشگوار چیز کو دیکھنے سے انسان کی آنکھوں کی پتلیاں 45% پھیل جاتی ہیں۔ بالوں کو دھونے کے لیے ایک عمدہ شیمپو کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بالوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسم کو نرم و ملائم اور خوشبودار بنانے کے لیے عرق گلاب 1 کپ پانی میں شامل کریں،
اور اسے جسم پر چھڑک لیں، اس سے جسم میں حیرت انگیز نرمی پیدا ہوگی۔ مٹی کے برتن میں کھانا پکانے اور پانی پینے سے جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے۔ بانجھ عورت کو بکری کا گوشت کھلاؤ، حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ چنے کی دال کھانے سے کبھی بخار نہیں ہوتا۔ گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگایا کریں۔ سمارٹ ہونا چاہتے ہیں تو گندم چھوڑ کر سلاد استعمال کریں۔ مولی کھا کر سخت کام کریں گے، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گندم کا حلوہ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ گرم دودھ سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ توے پر تھوڑا نمک لگا لیا کریں، اس سے روٹی پھٹے گی نہیں۔ نہار مونگ مالٹے کی خوشبو سونگھنے سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ گرم دودھ یا کافی پینے کے فوری بعد پانی پینے سے کھانسی لگتی ہے۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے جسم کی جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہوتی ہے۔ ہلدی والے دودھ کا استعمال روز کریں، اس سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ دودھ میں تھوڑی شہد ڈال کر پئیں۔ مکھن اور بھینس کا دودھ استعمال کریں۔ سونف والی چائے روز پئیں۔ ساگودانہ روز کھانے کی عادت بنائیں۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بھی بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ سبزیاں مثلاً مولی، مٹر، ساگ اور سلاد کے استعمال کرنے سے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے اور زیادہ بھی چیزیں کھانے سے انسان بیماری کے قریب ہو جاتا ہے۔ دہی میں اسبگول ملا کر پینے سے جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگانے سے پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی۔ ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے ہیں تو ناخنوں پر سرسوں کا تیل لگایا کریں۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے کریلے کا جوس بہت مفید ہے، اس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے اور بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو وہ بھی کریلے کا جوس استعمال کریں، اور کریلے کے جوس پینے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے اور وزن نہیں بڑھتا۔